تجھ سے بچھڑ کر باہدہ میں یہاں جی نہ سکوں گا ایک لمحہ، آرام آتا ہے دیدار سے تیرے، مٹ جاتے ہیں سارے غم، ہے یہ دعا کہ تمہیں دیکھتے دیکھتے ہی نکل جائے دم، شکرانہ چاہے میں جتنا بھی کر لوں پھر بھی رہے گا وہ کام، تیرا تصور مجھے دے کے مولا نے مجھ پہ کیا ہے کرم، آرام آتا ہے دیدار سے آ۔ وہ جو چولہے کے سامنے کھڑی کڑاہی میں چمچ چلاتی مزے سے گنگناتی اپنی ہی دنیا میں مگن تھی، ایک دم سے جھٹکا لگنے پر مڑی اور اپنے پیچھے کھڑے باسم کے سینے سے جا ٹکرائی۔ وہ حیرت پڑی نظروں سے اسے دیکھنے لگی جو اس کی کمر کے گرد اپنے دونوں بازو باندھے آنکھوں میں جذبات کا ایک جہاں سموئے اسے تکنے میں مگن تھا۔ اس کی نظروں کی تپش مومل کے چہرے کو جھلسانے لگی تو وہ لرزتی پلکوں کی جالر آرزیوں پر گرا گئی۔ آپ کچن میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنا ایک ہاتھ باسم کے سینے پر رکھے اور دوسرے ہاتھ سے اس کی شرٹ کے بٹنوں پر پھرتے یوں ہی جھکی نظروں سے مستفسر ہوئی تو باسم اس کی تھوڑی کے نیچے اپنے مضبوط ہاتھوں کی انگلیاں رکھتا اس کا چہرہ اوپر اٹھا گیا۔ ایک ظالم کے دیدار کے لیے دل مچلا تو دل کی پکار پر لبیک کہتے میں کچی ڈور سے بندھا اس ظالم کے پیچھے چلایا۔ اس کی بوجھل آواز پر مومل اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ آہا، کس ظالم نے کون سا ظلم کر دیا آپ پر؟ وہ اپنا دوسرا ہاتھ بھی اس کے سینے پر جما گئی تو اس کے ہاتھ کے نیچے مضبوطی سے دھڑکتا باسم افریدی کا دل مومل افریدی کی ہتھیلیاں نم کر گیا۔ اس کے سوال پر باسم مومل کی کمر کے گرد بندھے اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتا اس سے اپنے نزدیک تر کر گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے خود بھی اس کے سینے سے آ لگی۔ ظالم یہ ہوا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا مومل کسمسا کا اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کرنے لگی، جس پر وہ اسے مزید خود سے قریب کرتا پیچھے چلتے چولہے کا بٹن بند کرتا اپنے دونوں بازو مضبوطی سے مومل کے گرد حمال کر گیا۔ مظلوم کے قریب ہو کر ظالم کے ظلم کی داستان سنو۔ مومل لب بینچ کا اپنے ہونٹوں پر مچلتی بے ساختہ مسکراہٹ چھپانے لگی۔ اسے یوں مسکراہٹ چھپاتے دیکھا باسم ایک دم جھکا، اسے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے گلابی نازک سے لب اپنے انابی لبوں میں قید کر گیا۔ مومل اس کا کالر اپنے دونوں ہاتھوں میں جگڑتی اپنی آنکھیں سختی سے بند کر گئی۔ اسے احتجاج نہ کرتے دیکھا ایک سکون بڑی لہر باسم کے وجود میں سرد کرتی چلی گئی۔ وہ اسے کمر سے جکڑ کر اوپر اٹھاتا پیچھے سلیب پر بیٹھا اس کے ہونٹوں پر اپنی گرفت ساتھ کر گیا۔ اس کی شدت بڑے لمس پر مومل کا سانس بند ہونے لگا تو وہ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی ہاتھ کسمسانے لگی، پر وہ پیچھے ہٹنے کی بجائے مزید شدت دکھانے لگا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ وہ نازک جان سانس لینے کو مچل رہی ہے تو دھیرے سے اس کے لبوں کو آزادی بخش گیا اور گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا جو بند آنکھوں اور سرخ چہرے کے ساتھ لمبے لمبی سانسیں لیتی باسم کے ہتھیار کو بڑھا رہی تھی۔ وہ مار کو بڑھا رہی تھی۔ اس کے لمس نے باسم کی تشنا میں اضافہ کر دیا تھا۔ اپنے دل کی پکار پر وہ سامنے بیٹھے مومل کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتا پھر سے اس کے دونوں ہونٹوں پر جھک گیا۔ اب کی دفعہ مومل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، پر ایک وہ تھا جو سراب ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے لبوں کو آزادی بخش کر وہ پیچھے ہٹتا اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گیا اور بدن سے اڑتی بینی بینی خوشبو کو گہری سانسوں کے ذریعے خود میں اتارنے لگا۔ اس کی گرم سانسیں اپنی گرفت اپنی گردن پر محسوس کرتے مومل کا جسم سنسنانے لگا۔ وہ اپنے کانپتے ہاتھوں اس کے کندھے پر رکھتی اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، پر وہ پیچھے ہٹنے کی بجائے اس کے دونوں ہاتھ اپنے بھاری ہاتھوں میں تھام کر پیچھے موڑتا اس کی کمر سے لگا گیا۔ اس نے اپنے تپتے ہوئے لب مومل کی شفاف گردن پر رکھے تو وہ کپ کپا اٹھی۔ پلیز مجھے کھانا بنانا ہے، اس کی قید میں بے بس پڑی بتا رہی تھی یا اجازت دے رہی تھی، اس بات کا اندازہ اسے خود بھی نہ تھا۔ چھوڑو کھانے کو، روم میں چلتے ہیں۔ اس کے نازک گردن پر جگہ جگہ لب رکھتا وہ اپنی دلی خواہش ظاہر کر گیا تو اس کے بے باکی پر مومل کی آنکھیں پھیل گئی۔ وہ مزید سن پڑتی اس بے باک انسان کی گرفت سے نکلنے کے لیے کسمسانے لگی جو وقت اور جگہ کا لحاظ کیے بغیر ہی اپنی من مانیوں پر اتر آیا تھا۔ مجھے کھانا بنانے دے پلیز، بہت بھوک لگی ہے، کھانا بنا کر کمرے میں ہی آؤں گی نا۔ وہ فی الوقت اپنی جان چھڑوانے کے لیے اسے اس طرح لالچ دینے لگی جیسے بچوں کو دیا جاتا ہے۔ پہلے وعدہ کرو کھانا بناتے ہی کمرے میں واپس آؤ گی۔ وہ پیچھے ہٹتا اس کی آنکھوں میں دیکھتا وعدہ لینے کی ہاتھ اپنا ہاتھ آگے بڑھا گیا تو مومل اپنا لرزتا کامتا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ گئی۔ باسم نے جھک کر اس کے مومی ہاتھوں کے پشت پر اپنے لب رکھے، اس کا ہاتھ ایک دفعہ اپنے ہاتھ میں دبا کر چھوڑتا کچن سے نکل گیا۔
اس کے جانے کے بعد مومل اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنی سانسیں ہموار کرنے لگی۔ وہ چھلانگ لگاتی نیچے اتری اور چولہے کے آگے کھڑی ہوتی چولہا جلا گئی۔ اب کی دفعہ کھانا بناتے ہوئے اس کی زبان خاموش تھی، پر لب خوبصورت مسکان میں ڈلے ہوئے تھے۔ کھانا ٹیبل پر لگا کر مومل نے باسم اور منحل کو آواز دی کہ آ کر کھانا کھا لے۔ ارسم اور ارمیش شاپنگ پر نکلے تھے، ڈنر بھی باہر کرنا تھا انہوں نے۔ بڑے صاحب کسی رشتہ دار کی عیادت کے لیے گئے تھے، ایسے میں صرف وہ تینوں ہی گھر پر تھے۔ مومل کھانا لگا کر جیسے ہی فارغ ہوئی اسے باسم اندر داخل ہوتا دکھائی دیا۔ منحل کیوں نہیں آئی؟ وہ باسم کو اکیلے وہاں دیکھ کر مستفسر ہوئی۔ ہماری پرنسس تو سو گئی، وہ اس سے جواب دیتا کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے اسے کیوں سونے دیا باسم؟ اس نے 2 گھنٹے پہلے دودھ پیا تھا بس، مجھے اب اسے کھانا کھلانا تھا، وہ پریشانی سے کہتی اس کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ بس 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 کیا ہو گیا ہے بیگم؟ اس کو نیند آئی تھی تو سو گئی، کیسے اس کی نیند خراب کرتا؟ تم جانتی ہو نا بھوک کی کتنی کچی ہے وہ بھوک لگے گی تو خود ہی اٹھ جائے گی، تب کھلا دینا۔ اس کی فکر دیکھتا اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتا تسلی دینے لگا۔ وہ تو ٹھیک ہے باسم، پر اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتی باسم اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ گیا۔ مومل ایک جھٹکے سے اس کی گود میں گری۔ باسم اس کے بازو پکڑ کر اسے گردن کے گرد حمال کیے، اسے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے مزید خود کے قریب کر لیا۔ کیا کر رہے ہیں باسم، چھوڑے پلیز۔ وہ جھجکتی ہوئی پیچھے ہٹنے لگی، پر باسم کی قریب سے نکلنا کہاں ممکن تھا۔ جانے باسم ہر وقت یہی کہتی رہتی ہو کہ چھوڑ دے باسم، مت کرے باسم، پیچھے ہٹے باسم، کبھی قرب کی تمنا بھی ظاہر کر دیا کرو، کبھی یہ بھی کہہ دیا کرو کہ باسم مجھے اپنی سانسوں سے بھی قریب تر کر لے، اپنے مضبوط حصار میں قید کر لے، بس دور جانے کی ہی باتیں کرتی ہو۔ اس کے شکوے پر مومل آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی رہی۔ آپ بہت بے شرم ہیں باسم، میرے منہ مت لگے، فی الحال کھانے پر توجہ دے۔ وہ اپنے لہجے کو ساتھ بنانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ اپنے منہ لگنے ہی کہاں دیتی ہو تم ظالم، ایک دفعہ اچھے سے منہ لگنے کی اجازت تو دے دو بس، دیکھنا ایسا منہ لگوں گا کہ تم پر سانسیں تانگ پڑ جائیں گی۔ اس کی ہماری بڑی بلجر آواز اپنے کانوں کے نزدیک تھا۔ محسوس کرتے مومل کے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ مجھے بھوک لگی ہے باسم، اس سے اپنے فرار کا محض یہی راستہ طریقہ نظر آ رہا تھا اس وقت۔ وہ کہ کھانا کھاتے ہیں، مجھے برداشت کرنے کے لیے تمہیں طاقت کی بے انتہا ضرورت ہے آج۔ اس کی معنی ہزی بات پر مومل کا سرخ چہرہ مزید جھکا۔ اس کی تذبذب کیفیت دیکھتا وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر اب کی شرافت کا مظاہرہ کرتا اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلانے لگا، جبکہ آنے والے لمحات کا سوچتے مومل کا ذہن بری طرح سے منتشر تھا۔ سر میں اٹھتی ٹیسو سے اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا تو سر میں اٹھتی تکلیف نے اسے کہنے پر مجبور کر دیا۔ یہ میں کہاں ہوں؟ وہ اپنا سر ہاتھوں میں تھام کر سوچنے لگی، پھر آہستہ آہستہ حواس بحال ہونے لگے تو ایک ایک کر کے ہر بات دماغ میں آتی اسے حقیقی دنیا میں پٹھا گئی۔ اسے اتنا یقین ہو چکا تھا کہ وہ ایک دفعہ پھر سے بری طرح پھنس چکی ہے۔ ہسبینڈ پلیز آ جائیے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹنے لگی۔ بابا دوسرے نمبر پر اسے اپنا باپ پوری شدت سے یاد آیا تھا، اور اپنے باپ کا آخری دیدار بھی۔ اس سے آخری دیدار کا واقعہ پوری جزیات کے ساتھ ذہن کے پردوں پر لہرایا تھا۔ ماضی وہ چھوٹی سی معصوم پری اس وقت خوف سے لرزتی کانپتی بر کے نیچے چھپی ہوئی تھی، اپنے ماں باپ کے چیخنے اور چلانے کی آوازوں سے بچنے کے لیے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے تھے، جبکہ اپنی چیخیں روکنے کے لیے اپنے ہونٹ سختی سے بند کر کے منہ گھٹنوں پر جما رکھا تھا۔ تم گھٹیا عورت، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس قدر گھٹیا اور لالچی نکلو گی۔ اپنی ہوس پوری کرنے کی خاطر تم نے اس معصوم کی جان لے لی اور خود مظلوم بن کر میرے سامنے آ گئی۔ وہ کسی مرد کی آواز تھی جو غصے سے چیخ رہا تھا۔ دیکھو تم غلط سمجھ رہے ہو، ایسا کچھ نہیں جیسا تم کہہ رہے ہو، تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جس کا الزام مجھ پر لگا رہے ہو تم۔ وہ عورت اس کا ہاتھ پکڑتی منت بھرے لہجے میں بولی، غلط فہمی؟ تم کہہ رہی ہو کہ غلط فہمی ہوئی ہے؟ مجھے شک تو پہلے ہی ہو گیا تھا مجھے تم پر آج میں نے خود اپنے ان کانوں سے تمہیں اپنے گھٹیا کارناموں کا اعتراف کرتے سنا ہے۔ تم اب بھی حقیقت کو جھٹلاؤ گی؟ ہاں، اس کا نہیں تو اس کی معصوم بچی کا ہی خیال کر لیتی جس نے ابھی تو اس دنیا میں آنکھ کھولی اور تم نے ساتھ ہی اس کے سر سے ماں کا سایہ چھین لیا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں ذلیل عورت۔ ابھی پولیس کو کال کر کے لاک اپ میں بند کرواتا ہوں تمہیں، اور ایک جان لینے اور فرار کے جرم میں پھانسی پر نہ بھی چڑھی
تو ساری عمر جیل کاٹو گی۔ وہ تیش کے عالم میں اسے اس کی حقیقت باور کرواتا جیب سے اپنا فون نکال کر کال ملانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کال کر پاتا وہ ایک دم اس پر جبر کا اس کے ہاتھ سے فون چھین گئی۔ ہاں کیا ہے میں نے یہ جرم، میں نے ہی اس کی جان لی ہے، پر کیا ثبوت ہے تمہارے پاس اس بات کا؟ کوئی بھی نہیں، تم واحد گواہ ہو نا، اور جب تم ہی نہیں رہو گے تو کون سا ثبوت ہے، کہاں کا ثبوت؟ ہاں بائے بائے ڈیئر حبی۔ وہ مکرو ہنسی ایک دم سارے ٹیبل پر پڑا گلدان جبر کا پکڑ اس کے سر میں مار گئی۔ وہ بیچارہ آدمی ابھی پہلے بار سے سنبھلا بھی نہ تھا کہ اس عورت نے اس کے سر پر پے در پہ کئی وار کر دیے۔ دماغ پر کاری ضربے لگنے سے وہ آخری دفعہ اپنی پری کا چہرہ دیکھنے کی حسرت لیے موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا، جبکہ بڑھ کے نیچے چھپا وجود اپنے صاحبان کا خون میں لت پت وجود دیکھا وہ فوہر راز کے آخری حد کو چھوتا ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ حال کھٹکے کی آواز پر وہ ایک دم ماضی سے نکل کر حال میں واپس لوٹی تو اس کی نظر سیدھا دروازے سے اندر داخل ہوتے وجود پر پڑی، جسے دیکھتے ہی اس کا وجود ساکت ہو گیا۔ کیسی ہو مشی جان؟ اس کی آواز پر ارمیش کو لگا جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل دیا ہو۔ اس کا سب سے بڑا خوف اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ شخص پھر سے اس کے مقابل آ گیا تھا جس نے محبت اور عزت دے کر اس کی روح چھلنی کر دی تھی۔ کیسی لگی یہ ملاقات؟ وہ نفیس اور خوبصورت چہرے کے ساتھ کراہت بڑے لہجے میں بولتا ارمیش کو درندہ ہی محسوس ہوا۔ ارمیش کے دل نے بے ساختہ خواہش کی تھی کہ موت کا فرشتہ اس کے روح قبض کرنے اس وقت پہنچ جائے، پر ہر دعا کہاں پوری ہوا کرتی ہے اسی وقت۔ کھٹکے کی آواز پر وہ ایک دم ماضی سے نکل کر حال میں واپس لوٹی تو اس کی نظر سیدھا دروازے کے اندر داخل ہوتے وجود پر پڑی، جسے دیکھتے ہی اس کا وجود ساکت ہو گیا۔ کیسی ہو مشی جان؟ اس کی آواز پر ارمیش کو لگا جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل دیا ہو۔ اس کے سب سے بڑا خوف اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ وہ شخص پھر سے اس کے مقابل آ گیا تھا جس نے محبت اور عزت دے کر اس کی روح چھلنی کر دی تھی۔ کیسی لگی یہ ملاقات؟ وہ نفیس اور خوبصورت چہرے کے ساتھ کراہت بڑے لہجے میں بولتا ارمیش کو درندہ ہی محسوس ہوا۔ ارمیش کے دل نے بے ساختہ خواہش کی کہ موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے اسی وقت پہنچ جائے، پر ہر دعا کہاں قبول ہوا کرتی ہے اسی وقت۔ ہم نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ کس بات کی سزا دے رہے ہیں آپ ہمیں؟ جانتے ہیں ہم آپ کو کیا سمجھتے تھے؟ اپنا باپ۔ جب ہمارے باپ فوت ہوئے، بابا فوت ہوئے، اس کے بعد آپ ماما کی زندگی میں آئے، مجھے لگا آپ گندے ہوں گے، پر آپ کی نرمی و محبت بڑے رویے نے میری سوچ کو غلط ثابت کر دیا۔ اپنے باپ کے درجے پر ہوتے ہوئے اپنی ہی بیٹی کی روح داغدار کر دی۔ ہم سوچتے تھے کہ سگا سوتیلا کیا ہوتا ہے، رشتہ تو رشتہ ہی ہوتا ہے، پھر کیا سگا اور کیا سوتیلا، پر آپ نے ثابت کر دیا کہ سوتیلے اور منہ بولے رشتے محض نام کے ہی ہوتے ہیں۔ جوش سے بولتے آخر میں ارمیش کی آواز بڑھا گئی۔ بس لڑکی کتنے کان پکانے لگ گئی ہے، پہلے تو آواز ہی نہیں تھی نکلتی اور اب کیسے پر زبان درازی کر رہی ہے۔ اتنا تو جان چکی ہوگی کہ کس مقصد کی خاطر میں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اس کی مکروہ صورت دیکھتے ارمیش سے تنفر سے چہرہ موڑ لیا تو یوں خود کو رد ہوتے دیکھا عالم گردیزی نے تیش میں آ کر آگے بڑھتا ارمیش کے بال مٹھی میں دبوچتا اس کا چہرہ اپنے مقابل کر لیا۔ اس کی جارحانہ حرکت پر ارمیش سسک کر رہ گئی۔ مجھ سے منہ موڑے گی، مجھے نفرت سے دیکھے گی، تجھے تو میں اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گا کہ مجھ سے نفرت کر سکے، عالم گردیزی نے ترشیش سے کہتے اس کے بالوں کو جھٹکا دیا۔ دیکھیں پلیز ہمیں چھوڑ دیں، ہمیں جانے دیں، ورنہ ہمارے ہسبینڈ آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ تکلیف برداشت کرتی اس کی التجا کرنے لگی تو اس کی بات پر عالم گردیزی بلند اور بالا کہہ کر لگانے لگا، ہسبینڈ؟ اور وہ بھی تمہارا؟ ہاں مانا کہ بہت حسین اور معصوم کلی تم جیسی لڑکی سے کون شادی کر سکتا ہے جو اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ ساتھ اس کے کئی دوستوں کا دل بھی بہلا چکی ہو۔ اس کی باتیں ارمیش کو ذلت کے اتھاہ گہرائیوں میں پھینک گئی۔ چلو آج تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں پہلے، اس کے بعد ہم کچھ اور سوچیں گے۔ سنو گی کہانی؟ اس کے سوال پر ارمیش سرخ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ایک تھا پرنس مین جس کا نام تھا حسین لاشاری، اس کو اپنی ایک کلاس فیلو رانیہ انور سے محبت ہوگی۔ رانیہ انور ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ حسین لاشاری نے جب رانیہ کے گھر رشتہ بھیجا تو اس کے ماں باپ کسی طرف کفران نعمت کرتے انہوں نے خوشی حسین کا
حسین کا رشتہ قبول کیا تو حسین نے شادی کی جلدی ڈال دی اور پھر یوں ہی 1 ماہ کے اندر حسین اور رانیہ کی شادی ہوگی، جس کے کچھ عرصے بعد ایک ننھی پری اس دنیا میں آئی۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ ایک اندھیری رات میں حسین کو سڑک پر ایک جوان عورت ملی، جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا 6 سالہ بچہ بھی تھا۔ وہ مدد مانگنے کی خاطر گاڑی کے آگے آئی تو مجبور ہو کر حسین کو گاڑی روکنی پڑی۔ وہ جوان عورت حسین سے سہارا مانگ رہی تھی، کیونکہ شوہر کی وفات کے بعد پہلے سسرال اور پھر مانگے میکے والوں نے بھی اسے گھر بدر کر دیا تھا۔ حسین اپنی ہمدرد طبیعت کے باعث ان دونوں ماں بیٹے کو گھر لے آئے، جس پر رانیہ نے خوش دلی سے ان کا استقبال کیا۔ پھر جانتی ہو کیا ہوا؟ وہ جھک کر ارمیش کے سفید پڑتے چہرے کی طرف دیکھتا پوچھنے لگا۔ وہ اس کی قدر بے وقوف تو نہ تھی کہ اپنے ماں باپ کے ناموں سے ہی ناواقف ہوتی۔ اس کی سگی ماں رانیہ تھی، تو پھر جہاں آرا کون تھی؟ کیا وہ اس کی سوتیلی ماں تھی؟